نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری قصص القرآن سیریز کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور ہم اگر پچھلی نشستوں میں دیکھیں تو ہم آخری نشست ہماری تھی سفر معراج کے حوالے سے، یعنی ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیا تھا، اور اس کی پہلی ہی آیت میں ہم نے دیکھا تھا سفر معراج کو، اور ہم نے اس کی حقیقتوں کو اور پیغامات کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اب سورہ بنی اسرائیل ہی میں آگے چلیں تو آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو متنبع کرنے کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو یہاں پر ان آیات میں اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو مختصر طور پر جاننا ضروری ہے کہ یہ کن فسادات کی بات ہو رہی ہے، کون تھے جن کو مقابلے پر کھڑا کیا گیا جو بہت زور آور تھے۔ سب کچھ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اسباب ہمارے سامنے سارے آ جائیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حامل کتاب قوم کو امامت اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ غلام اور ایک سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ بنی اسرائیل کیوں اتنی ڈھٹائی میں ہمیشہ رہتے تھے؟ تمام سارے کیا معاملات تھے؟ اس کے لیے تھوڑا سا اگر ہم ان آیات کے پس منظر میں اور اس واقعات میں جائیں تو اصل میں یہاں پر ان ہولناک تباہیوں کا ذکر ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں جو ہے وہ بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تھے تو یہاں پر مختلف قومیں اس وقت آباد تھیں، ہتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی، یبوسی، فلسطی وغیرہ وغیرہ، اور ان تمام قوموں میں بدترین قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کا نام ایل تھا جسے یہ دیوتاؤں کا باپ کہتے تھے، اور اسے عموماً سانڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کا نام عشیرہ تھا، اور اس سے خداؤں اور خدائیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد 70 تک پہنچتی تھی، اور اس کی اولاد میں سے سب سے زیادہ زبردست بال تھا جس کو بارش اور رویدگی کا خدا اور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شمالی علاقوں میں اس کی بیوی اناس کہلاتی تھی، اور فلسطین میں استرات کہلاتی تھی، اور یہ دونوں خواتین عشق اور افزائش نسل کی دیویاں تھیں۔ اور ان کے علاوہ کوئی دیوتا موت کا مالک تھا، کسی دیوی کے قبضے میں صحت تھی، کسی دیوتا کو وبا اور قحط لانے کے اختیارات دیے گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسی ہستیوں کو، میں ان کے کیا کہوں کہ ایسی ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پرستش کریں، وہ اخلاق کی آپ سوچیں کتنی پست ترین پستیوں میں گر چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت ہمیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں بچوں کی قربانی کا رواج عام تھا، ان کے معبد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے، عورتوں کو دیویاں داسیاں بنا کر عبادت گاہوں میں رکھا جاتا تھا، اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل ہوتا تھا، اور اسی طرح کی بے پناہ بد اخلاقیاں ان کے اندر پھیلی ہوئی تھیں۔
تو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھی ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سرزمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی اور اقتدار اور ان کی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا۔ لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل ہمیشہ کی طرح احکامات کا الٹا کرنے والے، انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہیں کی، وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو ناپسند کیا کہ جو ہم نے علاقے فتح کیے ہیں ان کا ایک ایک حصہ لے کر ہم الگ ہو جائیں۔ اسی تفرقے اور اسی یہ جو فرقہ واریت تھی اور اسی یہ جو چیزیں انہوں نے بانٹیں، اس کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتنا طاقتور نہیں بن سکا کہ اپنے علاقے کو مشرکین سے پوری طرح پاک کر دیتا، کیونکہ وہ تو اپنی ہی لڑائیوں اور اپنی ہی بانٹنے میں لگے رہے خطے کو۔ پھر ہوا کیا کہ آخرکار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشرکین ان کے ساتھ ہی رہیں اور بسیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجود رہیں جن کو بنی اسرائیل مسخر نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے جو سب سے پہلا خمیازہ بنی اسرائیل کو بھگتنا پڑا وہ کیا تھا کہ وہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گھس گیا۔ یہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اب وہ جب ساتھ معاشرے میں رہتے تھے تو شرک ان کے اندر بھی رچنا بسنا شروع ہو گیا۔ اسی کی وجہ سے بتدریج ان کے اندر اخلاقی گندگیاں جو ہے وہ پیدا ہونے لگ گئیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا خمیازہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں، انہوں نے اور فلسطینیوں نے جن کا پورا علاقہ غیر مغلوب رہ گیا تھا، بنی اسرائیل کے خلاف انہوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا اور پے در پے وہ حملے کر کے فلسطین کے بڑے حصے سے ان کو بے دخل کرنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ کیا ہوا کہ انہوں نے ان سے خداوند کے عہد کا جو صندوق تھا، تابوت سکینہ، وہ تک چھین لیا۔ اور پھر آخرکار بنی اسرائیل کو ایک فرما روا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے درخواست کی، اور ان کی درخواست پر حضرت سمیع النبی نے 1020 قبل مسیح میں طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ اور یہ طالوت کے بادشاہ بننے کی ساری تفصیل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، اگر آپ نے ریوائز کرنا ہو تو رکوع نمبر 32 تھا۔ گویا آپ دیکھیں کہ اس متحدہ سلطنت کے 3 فرما روا ہوئے، طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان فرما رواؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ یعنی صرف شمالی ساحل پر فنیقیوں کی اور جنوبی ساحل پر فلسطینیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جا سکا، اس کے علاوہ سب انہوں نے مسخر کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر دنیا پرستی کا ایک دفعہ پھر شدید غلبہ ہوا، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی 2 الگ سلطنتیں قائم کر لیں، شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل، جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت یہودیہ جس کا پایا تخت یروشلم کہلاتا ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو ان دونوں سلطنتوں میں سخت رقابت تھی، اور جو دشمنی تھی وہ ان کی اول روز سے ہی شروع ہو گئی تھی اور آخر تک رہی۔ اور ان میں سب سے زیادہ اسرائیلی ریاست کے فرما روا اور جو باشندے تھے وہ ہمسایہ قوموں کے جو مشرکانہ عقائد تھے اور جو ان کے اخلاقی جو فساد تھے، جو اخلاقی برائیاں تھیں، ان سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچی جب اس ریاست کے فرما روا نے مشرک شہزادی ایزابل سے شادی کر لی۔ اس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع سے شرک اور بد اخلاقیاں سیلاب کی طرح اسرائیلیوں میں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں، اور حضرت الیاس اور حضرت یسع علیہ السلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی، مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف جا رہی تھی اس سے باز نہ آئی، اور آخرکار پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اشوریوں کی شکل میں ان پر نازل ہوا، اور 9ویں صدی قبل مسیح سے فلسطین پر اشوری
فاتحین کے مسلسل حملے شروع ہو گئے، اور اس دور میں آموس نبی اور پھر ہوسی نبی نے اٹھ کر اسرائیلیوں کو پے در پے تنبیہات کی، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ ڈوب چکے تھے نا، اور جس سے وہ سرشار تھے، وہ تنبیہ انہوں نے یکسر فراموش کر دی، بلکہ وہ تنبیہ کی ترشی سے نا اور زیادہ تیز ہو گئے، یہاں تک کہ آموس نبی کو شاہ اسرائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولت سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ 721 قبل مسیح میں آشور کے سخت گیر فرمانروا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور ہزارہا اسرائیلی جو ہے وہ مارے گئے، 27,000 سے زیادہ سے نکال کر آشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا، اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کے درمیان رہ کر جو بچا کچا اسرائیلی عنصر تھا وہ بھی اپنی قومی تہذیب سے ختم ہو گیا۔ تو گویا یہ تو تھی ایک خطے کی، ایک جو انہوں نے ریاست قائم کی تھی اس کی کہانی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کی جو دوسری ریاست تھی جو یہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی تھی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر ان کی نسبتاً ان کا اعتقادی اور اخلاقی زوال جو تھا وہ تھوڑا سست رفتار تھا، اس لیے انہیں مہلت بھی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگرچہ دولت اسرائیل کی طرف سے اس پر بھی آشوریوں نے پے در پے حملے کیے اور اس کے شہروں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، لیکن یہ ریاست آشوریوں کے ہاتھوں ختم نہیں ہو سکی تھی، بلکہ صرف کچھ حصے جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت یسیہ اور حضرت یرمیہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود یہود یہ لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، اور 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم سمیت پوری دولت یہودیہ کو مسخر کر لیا، اور یہودیہ کا جو بادشاہ تھا وہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ لیکن یہودیوں کی بدعمالیوں کا سلسلہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، اور حضرت یرمیہ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کی بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ اور ہوا کیا کہ آخر کار 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہود کے تمام بڑے شہروں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہیں رہ سکی تھی، اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک میں تتر بتر کر دیا، اور جو یہودی اپنے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور پامال ہوتے رہے۔ گویا یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا، اور یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی تھی۔